الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا مدبرا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، حق تعالیٰ جل شانہ نے اس روئے زمین پر بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو ایمان اور کلمے کی نعمت عطا فرمائی. یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اس دنیا میں پیدا ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو ایمان اور کلمے کی نعمت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس روئے زمین پر کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان تمام مخلوقات کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی جس کو ایمان اور کلمے کی نعمت عطا فرمائی. اس لیے اس دنیا کی مختصر زندگی میں ایمان اور کلمے کی نعمت کا مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے. ایمان کے قبول کرنے کے بعد اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد اس کے کچھ تقاضے ہیں جن تقاضوں کے مطابق مجھے اور آپ کو زندگی گزارنا ہے. ورنہ دنیا میں بے شمار بندوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس دنیا کی مختصر زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اور جو احسانات میرے اور آپ کے اوپر فرمائے ہیں، کوئی آدمی پوری زندگی سجدے میں پیشانی کو رگڑتا رہے اور سجدے میں رگڑ کر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہے، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. تو بے شمار نعمتیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں جس کام کے لیے دی ہے اور جن چیزوں کے استعمال کے لیے دی ہے، بندہ ان نعمتوں کو اسی کام کے اندر استعمال کرے. مثال کے طور پر مجھے اور آپ کو کوئی آدمی کوئی چیز ہدیہ اور گفٹ دے، یعنی ایک رومال کسی نے ہدیے میں دیا. اب اس رومال کا کام یہ ہے اس کے ذریعے سے جو فائدہ اٹھانا ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے اپنا ناک صاف کرے، اپنے چہرے کو صاف کرے. اگر اسی رومال کے ذریعے سے کوئی دوسرا کام کرے گا تو یہ نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہے. مثال کے طور پر کسی نے ٹوپی دی پہننے کے لیے، ٹوپی سر پر اس کو پہنا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی اس سے اپنے پاؤں کو صاف کرے گا تو
تو یہ توبے کی ناقدری ہے، اس نعمت کی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ اب میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ رب نے مجھے اور آپ کو کن نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ میں اور آپ قدم قدم پر رب کے حکم کے اور اس کی توفیق کے محتاج ہیں۔ کوئی آدمی رب کی توفیق کے بغیر اور اس کے احسانات کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے آدمی جس کو نعمتیں دیتا ہے تو آدمی سامنے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کوئی آدمی توبی دے کر جاتا ہے، کوئی عطر کی بوتل دے کر جاتا ہے تو سامنے والے کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جزاک اللہ، اس کو کہا جاتا ہے شکریہ، اس کو اپنی اپنی لینگویج میں آدمی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ لیکن رب جس نے دنیا کی بے شمار نعمتیں ہمیں دی، اگر آنکھیں نہ ہوتی، جن بھائیوں کو اور جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دینے کے بعد آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا، آج وہ اپنی ماں کی گود میں زندگی گزارنے کے باوجود اور ماں کی گود میں پلنے کے باوجود اپنی سگی ماں کے چہرے کو دیکھنے سے محروم ہے۔ اگر آنکھیں نہ ہوتی، میں اور آپ اس مسجد کو، اللہ کے گھر کو دیکھنے سے محروم ہوتے۔ اگر آنکھیں نہ ہوتی، آدمی قرآن کریم کی تلاوت اندر دیکھ کر پڑھنے سے محروم ہو جاتا، آدمی اپنے سگے باپ کا چہرہ دیکھنے سے محروم ہو جاتا۔ وہ رب جس نے بے شمار نعمتیں دی ہے، ان میں سے ایک نعمت یہ ہے آنکھ ہے۔ آنکھ کا کام ہے اس کو غلط جگہوں سے بچایا جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ اسی لیے نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ رب نے جس بندے کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اسی کام میں استعمال کیا جائے، اسی کام میں استعمال کیا جائے۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، ان کا 2 یا 3 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن وہ اپنے سگے باپ کو نہیں پہچان سکتا، اپنی سگی ماں کو نہیں پہچان سکتا۔ جو آنکھوں میں دیکھنے کا اور دماغ کے ذریعے سے جو سوچنے کا جو تعلق ہے وہ کم ہے۔ ہم دیکھیں، ہم ایسے بندوں کو دیکھ کر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب آدمی صبح میں بیدار ہوتا ہے اور سونے کے اٹھنے کی بعد کی دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ آدمی مر گیا تھا، سو گیا تھا، گویا کہ وہ مر گیا تھا، پھر دوبارہ زندگی دی ہے اور اپنے گھر میں بیدار ہوا ہے، اپنے بستر پر بیٹھا ہوا ہے، گھر میں ایک نظر دوڑائی، گھر میں بیوی کی طبیعت برابر ہے، ماں باپ اپنی جگہ پر صحیح اور درست ہے، بچے صحیح اور درست ہے، گھر کی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہوئی ہے، گھر کی ساری نعمتیں صحیح ہے، تو رب کا شکریہ ادا کرو، رب کا شکریہ ادا کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے، آدمی جتنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا، جیسے وہ کسی نے عطر کی بوتل دی یا ٹوپی دی اور اس کا غلط استعمال کیا، دوسری مرتبہ وہ آدمی دوسری چیز نہیں دے گا، وہ کہے گا عجیب آدمی ہے، اس کو ٹوپی دی تھی، وہ پاؤں کو صاف کرتا ہے اس سے۔ اس لیے جو آنکھیں ہے، زبان ہے، دماغ ہے، دل ہے، بدن کا ہر عضو ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ تمام نعمتوں اپنی جگہ پر صحیح اور درست ہے، اور انسان کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح سے۔ میری اور آپ کی اور دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے، جن انسان کا بدن اور روح ہے، 2 چیزیں ہیں۔ اب یہ جو روح ہے وہ اندر میں ہے، نظر نہیں آتی۔ اسی لیے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے۔ ان میں ایک سوال یہ کیا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ یہودی آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، آپ کہہ دیجئے یہ روح میرے رب کا ایک حکم ہے۔ تو روح اندر میں ہے، جسم یہ باہر ہے، بدن بنا ہے مٹی سے، روح آئی ہے آسمان سے۔ اسی لیے بدن کو باقی رکھنے کے لیے جن اسباب کی اور جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری کی ساری اللہ نے زمین سے پیدا کی ہے،
اور روح آسمان سے آئی، اسی لیے روح کو باقی رکھنے کے لیے جن اسباب کی اور جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری کی ساری آسمانوں سے آئی۔ نماز آسمانوں سے آئے، روزے کے احکام آسمانوں سے آئے، زکوٰۃ کے احکام آسمانوں سے آئے، حج کے احکام آسمانوں سے آئے، یہ سارے اعمال آسمانوں سے آئے۔ اور بتایا گیا تمہاری زندگی کے اندر تمہیں جس چیز پر محنت کرنا ہے وہ اندر کی روح پر محنت کرنا ہے۔ آج میری اور آپ کی اور خصوصاً اس موجودہ دور میں ہمارے نوجوانوں کی جو محنت ہے وہ جم میں جا کر اپنے بدن کی ایکسرسائز کہ اپنے بدن کو مضبوط کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ اپنے بدن کو صحیح اور درست کرنے کا بھی ایک حق ہے۔ وَلِجِسْمِكَ عَلَيْكَ حق، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے بدن کا تم پر حق ہے۔ بدن کی صحت، تندرستی کو باقی رکھنا یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، لیکن ان تمام باڈی کے اندر جو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے وہ روح ہے، اور وہ روح نظر نہیں آتی۔ روح اندر میں ہے۔ مثال کے طور پر کہ روح، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا اذا صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ صحیح اور درست ہوتا ہے تو انسان کی پوری باڈی درست ہو جاتی ہے، یعنی پوری باڈی سے نکلنے والے اعمال یہ صحیح ہوتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، جب وہ بگڑ جاتا ہے، دل بگڑ جاتا ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال اور ظاہر ہونے والے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، اللہ کے نبی نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اپنی غفلت سے توبہ کر لو اور غفلت سے چوکنا ہو جاؤ۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ فرمایا دل ہے۔ میرے اور آپ کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے جس کو قلب اور دل کہا جاتا ہے۔ یہ دل کے اوپر انسان کی پوری باڈی کا دار و مدار ہے۔ مثال کے طور پر اپنے گھر کے اندر پانی کی ایک بہت بڑی ٹنکی ہے اور وہاں سے پائپ لائن لگی ہوئی ہے، بہت سارے نل لگے ہوئے ہیں۔ اگر پانی کی ٹنکی پلاسٹک کی ہے اور نل مہنگا سے مہنگا لگایا ہے لیکن پانی اندر میں صاف ہے تو چاہے ٹنکی کیسی بھی ہوگی، پلاسٹک کی ہوگی کیسی بھی ہوگی، اور چاہے نل وہ 10 روپے والا ہوگا، پانی صاف آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر آدمی مہنگی ٹنکی لائے، بہت بڑی مہنگی، اور نل بھی لگایا ہے سونے اور چاندی کے، اور کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب پانی برابر نہیں آتا، دعا کیجئے، اندر میں دیکھا گیا اندر میں چوہا گرا ہے، اندر میں چھپکلی گری ہے، پانی ناپاک ہو گیا ہے۔ اب کسی اللہ والے کو بلایا جاتا ہے، کسی اہل اللہ کو بلایا جاتا ہے، کسی اللہ کے ولی کو بلایا جاتا ہے، آپ دعا کیجئے نا یہ پانی صاف آ جائے، پانی پاک آ جائے۔ نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اندر کی ٹنکی خراب ہے، پانی خراب ہے۔ اب چاہے سونے کا نل لگاؤ، چاندی کا نل لگاؤ، کتنا بھی قیمتی سے قیمتی نل لگاؤ، پانی خراب آئے گا، ٹنکی خراب ہے، اندر میں ناپاکی بنی ہوئی ہے۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ فرماتے ہیں کہ اندر میں سے پہلے ناپاکی کو نکالو، پھر اس کے ذریعے سے اس کو صاف کرو، بعد میں پھر چاہے 10 روپیہ والا نل لگاؤ، پانی صاف آئے گا۔ بس اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہمارے مشائخ اور علماء فرماتے ہیں انسان کا قلب ہے، یہ دل ہے، ایک ٹنکی ہے، اگر اس میں اللہ کی محبت ہے، اس میں اللہ کی معرفت ہے، اس میں اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہے، اس میں اللہ کی خشیت ہے، اس میں اللہ کا ڈر ہے، اس میں اللہ کا خوف ہے، اس میں خشوع اور خضوع ہے، تو پھر آنکھوں سے نکلنے والے اعمال، زبان سے نکلنے والے جملے اور زبان سے نکلنے والے کلمے ایسے پاک ہوں گے، ایسے صاف ستھرے ہوں گے جو دور میں رہنے والے آدمی کو قریب کر دے گا۔ پھر اس کے قدم کبھی غلط کاموں کی طرف نہیں اٹھیں گے، کان غلط باتوں کو نہیں سنیں گے، آنکھ ہمیشہ دیکھنے سے پہلے، غلط چیزوں کو دیکھنے سے پہلے آنکھ جھک جائے گی، اپنی نظر کی حفاظت کر لے گا۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب آدمی کو بد نظری کا جذبہ بڑھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کے ذریعے سے کسی اجنبی پرائی لڑکی کو دیکھ لوں اور بد نظری کا ارتکاب کر لوں، لیکن وہ اس جذبے کو کنٹرول کر لیتا ہے، وہ دبا لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس روکنے پر اور اس جذبے کے کنٹرول کرنے پر اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب کرے گا۔ اور اس حدیث کی روشنی میں حضرت مفتی
محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ نے فرمایا کہ صرف اس گناہ پر نہیں، آدمی کو جب بھی کوئی گناہ کرنے کا ولولہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیتا ہے، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب کریں گے، اللہ ایمان کی حلاوت نصیب کریں گے، ایمان کی مٹھاس نصیب کریں گے۔ اسی لیے یہ دل کے اوپر ہے سارا دار و مدار، کہ ہماری آنکھیں بد نظری کا ارتکاب کرے، ہماری زبان غلط باتوں کا استعمال کرے، ہمارے کان غلط باتوں کو سننے کی طرف متوجہ ہو، غیبت کی طرف، چغلی کی طرف، تو سمجھو کہ ہمارا دل اندر سے خراب ہے۔ اسی لیے اس روح کو بنانے کی ضرورت ہے، اور روح جس طریقے سے وہ ٹنکی میں سے چوہے کو نہیں نکالیں گے، اور کتنی بھی دعائیں کرائیں گے، کتنا بھی خود وظیفے پڑھ لیں گے، کتنے بھی کچھ اعمال کر لیں گے، تو ہمارا وہ گھر کی ٹنکی پاک اور صاف نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دل کے اندر سے حسد کو نکالنا پڑے گا۔ یہ جو اندر میں چوہے ہیں، بغض کے، دشمنیوں کے، کینہ کپٹ کے، عداوت کے، ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے کے، یہ جو سارے چوہے ہمارے قلب میں ہیں، اس کو نکال لیں گے تب جا کر نمازوں میں مزہ آئے گا، قرآن کی تلاوت میں مزہ آئے گا، ذکر و اذکار میں مزہ آئے گا۔ پھر آدمی 2 رکعت پڑھے گا، اللہ سجدے میں ایسا سرور دیں گے، اللہ سجدے میں ایسا خشوع اور خضوع نصیب کریں گے، اس کو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے گی، اس کو اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے گا، اس کو اللہ کی ربوبیت سمجھ میں آ جائے گی، اس کو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ جائے گی۔ تو دل ہے دل، اس لیے آدمی بازار میں جاتا ہے، سیب کی لہری پہ گیا اور سیب کو دیکھنے لگا، اسی لیے حدیث سے پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندوں کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ یہ نہیں دیکھتے کون سا بندہ خوبصورت ہے، کون سا مالدار ہے، کون سا کالا کلوتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کا دل اور اس کی دل کی کیفیت کیسی ہے۔ آدمی جاتا ہے بازار میں سیب خریدنے کے لیے، سیب کو اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے چاروں طرف سے کہیں خرابی تو نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنی حلال کمائی سے بازار میں جا کر سیب خریدے، بار بار اس کو دیکھے اور بے داغ والا سیب کو پسند کرتا ہے، داغ والے کو الگ کر دیتا ہے، تو کیا وہ رب جس نے 7 آسمان کو بنایا ہے، زمین کو بچھایا ہے، چاند سورج ستارے اور ساری مخلوقات حضرت انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور کہا یہ انسان اے میرے بندے آسمان تیرے لیے ہے، زمین تیرے لیے ہے، یہ چاند سورج ستارے تیرے لیے ہے، یہ پہاڑ تیرے لیے ہے، یہ ندی نالے تیرے لیے ہے، دنیا کی ساری مخلوقات اور دوسرے سارے جانور، اس سے تو اپنا فائدہ اٹھا، لیکن تو میرے لیے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ دنیا میں جا کر میری عبادت کرے، میری معرفت کو حاصل کرے۔ آج دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگ بنانے والوں کو پہچان لیتا ہے، بڑی بڑی سپر مارکیٹ بنانے والوں کو معلوم کر لیتا ہے، جس رب نے اس کو دماغ دیا ہے، جس رب نے اس کو صلاحیت دی ہے، اس رب کو آدمی بھول گیا ہے۔ تو خیر کہہ رہا تھا کہ دل ہے، اس دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اور حدیث میں، جب آدمی کا دل صاف ہوتا ہے، جب دل درست ہوتا ہے، تو آدمی کو پھر نمازوں میں مزہ آتا ہے، پھر آدمی کو ذکر و اذکار میں مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت میں مزہ آتا ہے۔ آدمی پھر جب تسبیح کا اہتمام کرے گا، قرآن کی تلاوت پڑھے گا، اس کے سامنے استحضار ہوگا یہ میرے رب کا کلام ہے، میرا رب کا کلام ہے، میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، نمازوں میں مزہ آئے گا۔ اسی لیے اس دل پر بہت گہری نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا دل کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے، اور غفلت والی زندگی یہ انسان کے لیے سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا دھوکہ۔ آدمی غفلت کہ بے دھیانی کے ساتھ زندگی گزارے، اس دنیا میں رب نے کیوں پیدا کیا ہے، میرے اس دنیا میں جینے کا مقصد کیا ہے۔ ایک آدمی بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں بناتا ہے، تو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والی مالک نے مجھ اور آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے قلب سے یہ سوال کریں کہ مجھے رب نے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے۔ کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، میں میرے دل سے پوچھوں میں کیا کر رہا ہوں۔ بیانات ہر جمعہ کو الگ الگ علماء کے ہو رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بہت سارے علماء کے بیانات موجود ہیں۔ ان تمام چیزوں سے میں نے اپنی زندگی کو بدلنے کا کیا ارادہ کیا ہے، میرے اندر کیا ترقی ہوئی ہے، میرے اندر کیا انقلاب پیدا ہوا ہے کہ صرف جمعہ کا دن آتا ہے، بیانات کا سلسلہ ہو جاتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ نہیں،
اپنے دل کو اپنی زندگی کو بنانے کی فکر، مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے استحضار پیدا کریں۔ اگر ایک آدمی چوری کر لے، زنا کر لے، بدکاری کر لے اور اس کو پولیس کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے، وہ مجرم ہے، وہ گنہگار ہے، اپنا چہرہ اس کے سامنے دکھانا پسند نہیں کرتا ہے۔ جس رب نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، وہ میرا اور آپ کا رب مجھ سے سوال کرنے والا ہے، ہم سے سوال کرنے والا ہے۔ ہم نے اس آنے والے سوالات کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس کے جوابات کی کیا تیاری کی ہے؟ ہمارے پاس ہمیں قبر میں جانا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے پوری زندگی کا حساب اور کتاب دینا ہے۔ یہ موت کا تھوڑا استحضار، آخرت کی فکر ہمارے دل و دماغ پر سوار ہونی چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں موجود ہے، جنازے کے ساتھ جا رہے تھے اور کسی سے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کسی نے پوچھا حضرت ابو درداء سے کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا تیرا جنازہ ہے۔ کہا کہ اگر تجھے یہ بات ناگوار گزرے، ناپسند ہو تو پھر یہ جنازہ میرا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آخرت کی طرف، منزل کی طرف جا رہا ہے، جانے والا اپنی آخرت کی منزل کی طرف جا رہا ہے، تو اس وقت بھی زبان پر ایسے تذکرے۔ ہم سوچیں، ہم 24 گھنٹے میں اپنی موت کو کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں۔ ہم سوچیں، مراقبہ کریں، سوچ اور فکر میں مبتلا ہو کہ ہم نے اس دنیا میں 24 گھنٹے کے اندر، آج تو دنیا میں آدمی چلتے چلتے مر جاتا ہے، کھانا کھاتے کھاتے مر جاتا ہے، دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے کرتے مر جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض گیا اور اپائنٹمنٹ لیا تھا بروڈا کے اندر، اور وہاں جا کر کہا کہ میں آپ کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آیا ہوں۔ ڈاکٹر نے اس آنے والے پیشنٹ سے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھیے، میں 5 منٹ میں اوپر والے منزل میں جا کر آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا اسی ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا۔ تو کیا دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، ہمیں ہر ایک کو جانا ہے۔ بس میرا آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے کیا تیاریاں کی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے کھیتی کے مانند ہے، یہاں جیسے اعمال کریں گے ویسا وہاں کاٹنا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا اعمال ہے ہمارے پاس؟ دل ہے، دل، اس کو بناؤ۔ آدمی اپنے چہرے پر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے بہترین سے بہترین پاؤڈر لگاتا ہے، کریم لگاتا ہے، سب کچھ لگاتا ہے، لیکن اپنے قلب کو بنانے کے لیے، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، اسی لیے فرمایا کہ ہر چیز پر زنگ لگ جاتا ہے، کپڑے پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، کپڑا میلا ہو جاتا ہے، اس کو پاؤڈر کے ذریعے سے، صابن کے ذریعے سے اس کو دھویا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، لوکھن کے اوپر بھی، لوہے پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، پھر اس کو آگ میں ٹپایا جاتا ہے، ہر ایک چیز پر زنگ لگ جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے دل پر بھی زنگ لگتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا کالا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے کالا نقطہ لگ جاتا ہے، کرتے 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 دل پورا سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس کے سامنے چاہے دین کی کتنی بھی باتیں رکھی جائے اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ حضرت کیا ہو رہا ہے، دل ہمارے سو گئے ہیں کہ دین کی باتوں کو اتنا سن رہے ہیں، اور اللہ نے اس زمانے کے اندر ہمارے لیے بہت آسانیاں کر دی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بھی، اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی دین کی باتوں کو آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ وہ آدمی حضرت حسن بصری سے کہنے لگا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، دین کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، شاید ہمارا دل سو گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، اگر دل سو جاتا ہے تو تھوڑا جھنجھوڑا جائے تو آدمی بیدار ہو جاتا ہے۔ کہا کہ دل سویا ہوا نہیں ہے بلکہ دل مر گیا ہے۔ ہم سوچیں ہمارا دل بیدار ہے یا مر گیا ہے؟ اگر آدمی کا دل بیدار ہو تو تھوڑا جھنجھوڑا جائے، تھوڑی اس کے سامنے دین کی اہمیت بیان کی جائے، وہ اپنی غفلت والی چادر کو نکال لیتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف اپنا تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے۔ ہم سوچیں ہمارا دل بیدار ہے یا مر گیا ہے؟ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا حساب اور کتاب لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب یہ دل ہے نا صحیح اور درست ہوتا ہے تو آدمی کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، درست ہوتے ہیں۔ جب یہ بگڑ جاتا ہے تو پھر بگڑ جاتا ہے۔ اور یہ دل بنے گا کیسے؟
سوال ہوتا ہے دل کیسے بنے گا؟ دل بنے گا اللہ والوں کی صحبتوں میں رہ کر، اہل اللہ کی مجلسوں میں جا کر، صحبت سہل ترا سہل کنت، صحبت تال ترا تال کنت۔ نیک آدمی کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے۔ ایک آدمی عطر کی دکان پر جاتا ہے، عطر خریدنے کے لیے گیا تھا اور عطر کی بوتل اس کو پسند نہیں آئی، وہ خوشبو اس کو پسند نہیں آئی، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلے گا چاہے عطر نہیں خریدا لیکن اس کے بدن سے عطر کی خوشبو آئے گی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں گیا تھا۔ اگر آدمی اللہ والوں کی صحبت میں جائے گا، اہل اللہ کی مجلسوں میں بیٹھے گا، قرآن کی تفسیر کی مجلسوں میں بیٹھے گا، حدیث کی مجلسوں میں بیٹھے گا اور فضائل اعمال کی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے گا اور قرآن کریم کے حلقوں میں بیٹھے گا، تو پھر اس کا دل اس کے ذریعے سے اثر لے گا، پھر اس کی زندگی بن جائے گی۔ وَإِنَّا وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ جب یہ بگڑ گیا تو آدمی کی زندگی بگڑ جاتی ہے۔ آدمی چاہے ظاہر میں کتنا بھی خوبصورت ہو، اس لیے یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے لے گا، جیسے مثال کے طور پر 500 روپے کی نوٹ چل رہی ہے، جب 1000 کی نوٹ بند ہو گئی تھی تو کیا تھا؟ وہ بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ حکم نکالنے سے پہلے بھی وہ 1000 کی نوٹ کاغذ کا ٹکڑا تھی، اور حکم نکالنے کے بعد اور نکالنے سے پہلے وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ لیکن جب وہ نکال لیا، گورنمنٹ نے اپنا حکم لے لیا اور اپنا اس میں سے حکم کو کھینچ لیا اور کہہ دیا کہ رات کو 12 بجے کے بعد یہ نوٹ نہیں چلے گی، تب اس کے اوپر لوگ بجے بھی کھا رہے ہیں اور سموسے بھی کھا رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی ناشتہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے لوگ اس کو عظمت کے ساتھ اپنے دل میں رکھتے تھے، اپنے جیب میں رکھتے تھے، کوئی اس کو پھاڑنے کی کوشش کرتا تھا، آدمی باپ اپنے بیٹے کی پٹائی کرتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں کیا ہو گیا ہے بھائی؟ گورنمنٹ نے اس کا حکم لے لیا ہے۔ میری اور آپ کی باڈی اسی طریقے سے ہے، جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہیں، زبان چالو ہے، ہمارے ہاتھ اور پیر چل رہے ہیں، جب تک اندر میں روح ہے، گھر والے بھی سارے ہم سے محبت کریں گے، محلے والے بھی ہمارا اکرام کریں گے اور ہر کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا۔ جب رب میرے اور آپ کے بدن کے اندر سے اور ہمارے قلب میں سے اپنی روح کو نکال لیں گے اور اس حکم کو نکال لیں گے، پھر یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہو جائے گا، اس کو زمین کے اندر من مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا۔ اب اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ ارے بہت اچھا آدمی تھا، بہت مالدار آدمی تھا، بڑا اچھا کتھا تھا، بڑی صلاحیتیں تھی، آنکھیں بھی صحیح ہے، زبان بھی صحیح ہے، کیا معلوم آنکھیں بند ہو گئی، زبان بند ہو گئی ہے، سوچنے کی صلاحیت بند ہو گئی ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت بند ہو گئی ہے، بس اس وجہ سے کہ رب کا جو اندر میں حکم تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اللہ نے روح کو اپنے پاس واپس لے لیا ہے۔ اللہ نے روح کو لے لیا ہے۔ ایک مرے ہوئے اور کٹے ہوئے درخت کے مانند آدمی ہو جائے گا اور اس کی زندگی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے اپنی غفلت والی زندگی سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی غفلت والی زندگی سے توبہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی موت کا استحضار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو آدمی روزانہ 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اس دعا کو روزانہ 25 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ انشاءاللہ مرنے کے بعد شہیدوں کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے۔ اس کے ذریعے سے موت کا استحضار پیدا ہوگا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کرو، اپنے مرنے والوں کی قبر کے پاس جایا کرو، جس کی زبان پر سارے محلے والے جمع ہو جاتے تھے، من مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ میرا اور آپ کا بھی ایک دن آنے والا ہے، نہ معلوم وہ کون سی گھڑی ہوگی اور کون سا وقت ہوگا۔ اسی لیے آدمی اپنے گھر کی، اپنی گاڑی کی، اپنے بدن کی سلامتی کی بہت فکر کرتا ہے، اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرنا چاہیے۔ کہیں اس غفلت والی زندگی میں میرا اور آپ کا دشمن یہ نفس اور شیطان کہیں ہمارے اندر سے اپنے ایمان کو چھین نہ لے اور غفلت کے ساتھ دنیا سے آدمی چلا جائے۔ اسی لیے فرمایا ایمان کی سلامتی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آدمی دعا مانگتا ہے، اے اللہ مجھے اچھا مکان دے دے، آدمی روزانہ دنیا کے لیے دعا کرتا ہے، بیوی بچوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ شامل کر لو کہ اللہ مجھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں باقی رکھ، اور جب بھی دنیا سے جانے کا وقت ہو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانا نصیب فرما۔ جو آدمی ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا گیا، کلمے کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہی کامیاب ہے۔ ورنہ آدمی پوری زندگی مسلمان کی فہرست میں اور مسلمانوں کی لائن میں اس کا نام ہوگا، محلے کے اندر اس کا نام مسلمانوں میں شمار کیا جائے، اور ایمان کے بغیر
بغیر گیا ہے، کلمے کے بغیر گیا ہے تو ساری زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ جانا، کلمے کے ساتھ جانا، یہ ہم میں سے ہر ایک یہ فکر ہو، اور صرف ہماری فکر نہیں، ہماری بیوی کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے محلے والوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، بلکہ قیامت تک آنے والا ایک ایک امتی اور قیامت تک آنے والا ایک ایک اللہ کا بندہ اور ایک ایک اللہ کی بندی یہ ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ اس دنیا سے کیسے جائے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس کی فکر کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں محنت بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے میں اکثر ایک دعا بتلاتا ہوں جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی اپنے بیانات میں یہ دعا مذکور ہے، علماء نے لکھی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سورہ آل عمران کے اندر دوسرے صفحے پر یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کو ہر نماز کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اللہ انشاءاللہ دنیا سے جاتے ہوئے کلمے کے ساتھ جانا ہم سب کو نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی سب سے پہلے مجھے ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔